بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مولانا جلال الدین رومی اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ علامہ اقبال بھی ان کو اپنا مرشد مانتے تھے۔ مولانا روم نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دی، اور جو لوگ اللہ کی یاد میں اپنی زندگی فنا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے۔ مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی میں اہل ایمان والوں کو اللہ کی یاد میں فنا ہونے کے راز بتائے ہیں۔ اس کتاب کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو شیر، بھیڑیے اور لومڑی کے بارے میں ہے، جو فنا فی اللہ کا اہم پہلو سکھاتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر شکار کے لیے جانے لگا تو بھیڑیے اور لومڑی کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ شیر کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے ایک گائے، ایک بکری اور ایک خرگوش کا شکار کیا۔ پھر شیر نے بھیڑیے سے کہا، آج تمہیں موقع دیا جاتا ہے، تم شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیے نے کہا، بادشاہ سلامت، گائے کا شکار آپ کی شان کے مطابق ہے، اس لیے گائے آپ رکھ لیں، بکری میں رکھ لیتا ہوں اور خرگوش لومڑی کو دے دیتے ہیں۔ یہ سن کر شیر کو بہت غصہ آتا ہے اور شیر کہتا ہے، جب میں موجود ہوں تو تیرے میرے کی بات کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی تجھے اپنی ذات نظر آ رہی ہے، تو خود کو فنا نہ کر سکا، لہٰذا تو عزت اور محبت کے لائق نہیں۔ سزا کے طور پر شیر نے بھیڑیے کو مار ڈالا۔ پھر شیر نے لومڑی سے کہا، اب تجھے موقع دیا جاتا ہے، تم شکار تقسیم کرو۔ لومڑی نے بہت ہی ادب اور عاجزانہ انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، گائے آپ کے صبح کے ناشتے کے لیے ہے، بکری آپ کے دوپہر کے کھانے کے لیے ہے، خرگوش آپ کے رات کے کھانے کے لیے ہے۔ یہ سن کر شیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے بہت اچھا انصاف کیا، ایسا انصاف تم نے کہاں سے سیکھا؟ لومڑی نے کہا، بھیڑیے کے انجام سے۔ شیر کہنے لگا، جب تم نے خود کو میرے لیے فنا کر دیا تو پھر تو بھی میں ہو گئی، اب تو لومڑی نہیں بلکہ شیر ہو گئی ہے، تو نے اپنا حصہ بھی میرے قدموں میں رکھ دیا اور خود کو میرے لیے فنا کر دیا، تو اب یہ سارا شکار تمہارا ہے۔ لومڑی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بھیڑیے کے بعد انصاف کیا، اگر پہلے انصاف کرتی تو میرا انجام بھی بھیڑیے جیسا ہوتا۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ صابر پیا جو کہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد نے ان سے فنا فی اللہ کا راز پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، صحیح وقت آنے پر یہ راز تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب صابر پیا کا وصال ہوا تو وہ شاگرد آپ کی آخری رسومات میں شریک تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار آتا ہے اور صابر پیا کا جنازہ پڑھاتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ جنازے سے فارغ ہو کر جب شاہ سوار جانے لگتا ہے تو آپ کا شاگرد اس شخص کو چہرہ دکھانے کی تلقین کرتا ہے۔ جب وہ شخص اپنا نقاب ہٹاتا ہے تو شاگرد دیکھتا ہے کہ وہ صابر پیا ہی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جو جسم پڑا ہے یہ فنا ہے، اور جو تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ بقا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنی فنا اور بقا کا راز اپنے شاگرد پر ظاہر کیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہ سبق سکھانے کے لیے ہی سابقہ قوموں کے قصے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں۔ اس طرح لومڑی نے نہ صرف خود کو فنا کیا بلکہ وہ شیر کی ساتھی بھی بن گئی۔ پیارے دوستو، مولانا روم کی یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر ہم فنا کے مقام پر پہنچ جائیں تو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کہانی میں فنا فی اللہ کا راز موجود ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معرفت الہی کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔